بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے کالم احساس کے انداز کے ساتھ جاوید ایاز خان حاضر ہے۔ آج کے کالم کو نام ہے ہمیں جگنوؤں اور تتلیوں کے دیس جانا ہے۔ ابو، یہ جگنو کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے۔ سنا ہے کہ رات کو اندھیرے میں اپنا گھر بھول جانے والے پرندوں کو ٹارچ کی طرح روشنی کر کے ان کو گھر کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہمارے چھوٹے بچے اکثر کتابوں میں حضرت علامہ اقبال کی نظمیں پڑھ کر یہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نئی نسل نے تو جگنو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی بھولے بسرے سے کوئی تتلی نظر آ جائے تو وہ ڈر کر سوالات کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جگنو اور تتلیاں تو ہمارے ماحول کا خوبصورت حصہ ہوا کرتی تھی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اب کہاں چلی گئی ہیں؟ تو انہیں کیسے بتائیں کہ ہم نے خود ہی ان قدرتی خوبصورتیوں کو اپنے سے دور کر دیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب گرمیوں کی برسات میں کبھی شام ڈھلتی تھی تو جگنو اندھیروں میں امید کے چراغ جلاتے تھے اور ہم اس روشنی کا پیچھا کرتے دور تک نکل جاتے، اور بہار کی صبح کے اجالے میں تتلیاں پھولوں کے درمیان زندگی کے رنگ بکھیرتی تھی، تو ہم بچے ان کے خوبصورت رنگ چرانے کے لیے انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر پکڑ کر چھوڑ دیتے تو ان کے رنگ ہاتھوں اور انگلیوں پر ثبت ہو جاتے۔ مگر آج یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جگنو ہم سے ناراض ہیں اور تتلیاں ہم سے خوفزدہ ہیں۔ شاید جگنو اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے ان کی راتوں کا سکون چھین لیا ہے۔ ہماری مصنوعی روشنیوں کے جنگل میں ان کی ننھی ننھی روشنیاں کہیں گم ہو کر رہ گئی ہیں، اور تتلیاں اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ہم نے ان کے پھول، باغ اور مسکن اجاڑ دیے ہیں۔ کھیت زہریلے سپرے سے بھر گئے، درخت کٹ گئے، فطرت کے رنگ ماند پڑ گئے۔ یہ صرف جگنو اور تتلیوں کی کہانی نہیں، یہ انسان اور فطرت کے بگڑتے ہوئے تعلق کی داستان ہے۔ فطرت بدلہ نہیں لیتی، صرف خاموش ہو جاتی ہے، اور جب فطرت خاموش ہونے لگے تو پرندوں کی چہچہاہٹ کم ہو جاتی ہے، تتلیوں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور جگنو اپنی روشنی سمیٹ لیتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ جگنو کہاں گئے اور تتلیاں کیوں غائب ہو گئی ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زمین اور ماحول کو ان کے لیے کتنا غیر محفوظ اور ویران کیوں بنا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی جگنوں کی چمک اور تتلیوں کی اڑان دیکھ سکے تو ہمیں فطرت کے ساتھ اپنا راشتہ دوبارہ جوڑنا ہوگا، ورنہ ایک دن ہمارے بچے کتابوں میں تصویریں دیکھ کر پوچھیں گے کیا واقعی کبھی راتوں میں بھی جگنو چمکتے تھے اور پھولوں پر تتلیاں ناچا کرتی تھی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ چین میں جگنوؤں سے اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ چین میں جنگل کے خاص علاقے میں لاکھوں کی تعداد میں جگنو ہیں، اور سیاح انہیں دیکھنے کے لیے بڑی رقم خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، جس سے اربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ چین کے ایک دور دراز جنگل میں قدرت کا ایک انوکھا اور سحر انگیز نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں اندھیری راتوں میں لاکھوں کی تعداد میں جگنو یکجا ہو کر پورے ماحول کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس قدرتی کہکشاں کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے سیاح بڑی رقم خرچ کر کے یہاں پہنچتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ چین کے لیے اربوں روپے کی آمدنی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس منفرد ایکو ٹورزم نے نہ صرف مقامی معیشت کو سہارا دیا ہے بلکہ چین کو ماحولیاتی سیاحت کی دنیا میں ایک نیا مقام عطا کیا ہے۔ یہ خاص جنگل، جسے فائر فلائی ویلی بھی کہا جاتا ہے، سخت حفاظتی اقدامات اور قدرتی ماحول کی پائیداری کے اصولوں پر چلایا جا رہا ہے۔ سیاحوں کو کی صرف مخصوص اوقات اور راستوں پر جانے کی اجازت دی جاتی ہے تاکہ ان نازک حشرات کی زندگی متاثر نہ ہو۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر قدرت کے وسائل کی درست حفاظت اور دیکھ بھال کی جائے تو وہ نہ صرف ماحولیاتی توازن برقرار رکھتے ہیں بلکہ انسانوں کے لیے معاشی خوشحالی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ جگنو کی یہ سحر انگیز روشنی اب چین کی سیاحت کا ایک چمکتا ہوا نشان بن چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ نظارے اب پاکستان میں کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ کبھی بہار آتی تھی تو پھولوں پر رنگ برنگ تتلیاں منڈلاتی تھی، اور گرمیوں کی برسات کی راتوں میں کھیتوں، باغوں، پگڈنڈیوں پر جگنو ستاروں کی طرح ٹمٹماتے تھے۔ آج یہ نہ وہ تتلیاں رقص کرتی دکھائی دیتی ہیں اور نہ جگنو کی
روشن قطاریں نظر آتی ہیں۔ ذرا غور کریں، ہم نے انہیں خود ہی زرعی ادویات کے بے تحاشا استعمال، درخت، جھاڑیوں، پودوں اور ان کے قدرتی مسکن کے خاتمے، شہر اور دیہاتوں میں بڑھتی ہوئی مصنوعی روشنی جس سے جگنو کا قدرتی نظام متاثر ہوتا ہے، اور ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی نظر کر دیا۔ کیسے ہیں ہم لوگ جو قدرتی خوبصورتی کی قدر نہیں جانتے۔ تتلیاں اور جگنو دراصل فطرت کی صحت کے پیمانے ہوتے ہیں۔ جب یہ کم ہونے لگیں تو سمجھ لیں کہ ماحول میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ ان کا غائب، کامیاب اور نایاب ہونا صرف چند خوبصورت اشرات کا کھو جانا نہیں، بلکہ فطرت کے توازن کے بگڑنے کا اشارہ ہے۔ پتہ نہیں تتلیاں کہاں چلی گئیں، شاید پھولوں سے ناراض ہو گئی یا انسانوں کے رویوں سے روٹھی ہیں، اور جگنو وہ بھی شاید راتوں کی بڑھتی مصنوعی روشنی میں اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں۔ اب نہ باغوں میں رنگوں کی وہ سرگوشیاں اور خوشبو کی مہکاریں ہیں، اور نہ اندھیروں میں امید کے ننھے چراغ جلتے بجھتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف یہ سوال ہی نہ پوچھیں کہ وہ تتلیاں اور جگنو کیا ہوئے، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں چند مشہور اور خوبصورت اشعار یاد آ گئے ہیں۔ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے، ہمیں رنگوں کے جگنو روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں، نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے۔ شکریہ۔